نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند علمی اصطلاحات کی 5ویں قسط ہے اور یہ آخری قسط ہے کہ جو عموماً بحث و مباحثے میں خاص کر قادیانیوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں کام آتے ہیں۔ آج ہم تشبیہ اور استعارہ کے متعلق بیان کریں گے۔ تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسرے چیز کے مانند قرار دینا۔ جیسے میں کہتا ہوں زید شیر کی طرح ہے، تو ہم نے زید کو تشبیہ دی شیر کے ساتھ۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، اس کی طرح قرار دینا۔ تشبیہ جن چیزوں سے بنتا ہے ان کو ارکان تشبیہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مشبہ، جس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ دوسرے کو کہتا ہے مشبہ بہی، یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے ادات تشبیہ، یعنی جن حروف کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور چوتھی ہے وجہ تشبیہ، آپ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں۔ اور 5ویں ہے غرض تشبیہ، کس مقصد کے لیے آپ نے یہ تشبیہ دی ہے۔ اب دیکھیں زید شیر کی طرح ہے، تو زید مشبہ ہے، آپ نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ شیر مشبہ بہی ہے، شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور اس میں لفظ استعمال کیا کی طرح، تو یہ ادات تشبیہ ہے، حرف تشبیہ ہے۔ تشبیہ کیوں دی ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے، بہادری، اور مقصد کیا ہے، زید کے لیے بہادری کو ثابت کرنا۔ ان دونوں کے درمیان جو ایک چیز ایسی ہے جو مشترک ہے، اور وہ ہے بہادری۔ تو مشبہ، مشبہ بھی، ادات تشبیہ، اس کے لیے مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کے مانند ہے، زید شیر کا سا ہے، یا ہر وہ لفظ جس سے تشبیہ کا معنی پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ادات تشبیہ۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو قادیانی اکثر ان معاملات میں تشبیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ایک قادیانی سے میری بات ہوئی، تو میں نے کہا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں نوح ہوں، میں محمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں کعبہ ہوں، میں حجر اسود ہوں۔ اس نے کہا یہ تشبیہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر اس کو تشبیہ دے رہے ہیں تو انہوں نے تشبیہ میں کیا ہوتا ہے، ادات تشبیہ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم اس کی بات کو فوراً تسلیم کر لیں۔ تشبیہ کے اندر مشبہ، مشبہ بہی اور ادات تشبیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ یوں کہہ دیتا میں آدم کی طرح ہوں، یا میں آدم کے مانند ہوں، یا میں آدم کا سا ہوں، یا میں آدم کے مثل ہوں، تو تب تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن وہ تو کہتا ہے میں آدم ہوں، تو یہاں تشبیہ نہیں ہے، یہ استعارہ ہے، جس کا ذکر میں ابھی کروں گا۔ تو خیر یہ بات آئی گئی کر دی اس نے، اور اس پہ وہ آگے نہیں چلا، بات کو خاموش کر دیا۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں عبید اللہ لطیف صاحب، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا انت لی بمنزلت ولدی، تو میرے لیے میرے بیٹے کے بمنزلہ ہے، مانند ہے، طرح ہے۔ تو میں نے وہاں پر، اور وہ کہہ رہا تھا یہ استعارہ ہے، میں نے کہا استعارہ نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ تو میرے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ تو میرے لیے بیٹے کی طرح ہے۔ میں نے کہا استعارہ نہیں ہے، یہ تشبیہ ہے، اس لیے کہ یہاں لفظ آیا ہے بمنزلت ولد یا بمنزلت الولد، تو یہ بمنزلہ کا جو لفظ آ رہا ہے یہ تشبیہ ہے۔ اور تشبیہ کے اندر مشبہ اور مشبہ بہی کا پایا جانا ضروری ہے۔
تو اب مرزا قادیانی کو تشبیہ دی گئی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی بیٹا نہیں ہے لیکن بیٹے کی طرح ہے، تو مرزا قادیانی کیا ہو گیا؟ مشبہ، اور مشبہ بھی کون ہوگا؟ اللہ کا بیٹا، تو اللہ کے لیے بیٹا تو ثابت ہو گیا، اگر بیٹا ثابت نہیں ہے تو پھر تشبیہ کیسے؟ وہ کہہ رہے یہ استعارہ ہے، میں نے کہا یہ استعارہ نہیں ہے، یہ تشبیہ ہے، اور یہاں مشبہ اور مشبہ بھی کا پایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ترجمہ کیا کیا اس میں؟ انت لی بمنزلۃ ولدی، تو میرے لیے میرے بیٹے کے مانند ہے، لفظ مانند استعمال کیا ہے، اور مانند جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اس کلام میں مشبہ کون ہو گیا؟ مرزا قادیانی، مشبہ بھی کون ہو گیا؟ اللہ کا بیٹا، اور مانند کیا ہو گیا؟ یہ ادات تشبیہ، اور وجہ جامع کیا ہو گیا؟ کہ محبت، یعنی جیسے اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں ایسے تجھے بھی محبت کرتا ہوں، اور غرض تشبیہ کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کو مرزا قادیانی کے ساتھ ایسی محبت ہے جیسے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اعتراض یہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے خود کو اللہ کا بیٹا کہا، اعتراض یہ ہے کہ خود کو اللہ کے بیٹے کی طرح کہا۔ تو اب یہاں پر یہ استعارہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ یہ تو پیار اور محبت سے استعارہ کے طور پر میں نے یہ بات کی ہے، بلکہ یہاں اس نے تشبیہ دیے، اور تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی کا ہونا ضروری ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور اللہ کو اپنے بیٹے سے بہت پیار اور محبت ہے، اور اسی پیار اور محبت میں مرزا قادیانی بھی پیار اور محبت میں اللہ کے بیٹے کی طرح ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے، مگر ہم تشبیہ کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے تو ہمیں ان کے بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اور اس پر جو میرا پروگرام ہے وہ میرے چینل پر پڑا ہوا ہے، دوسرے چینل پر جو مولانا محمد قاسم صدوقانی کے نام پر ہے، اور تو وہاں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے استعارہ۔ استعارہ کا مطلب ہے کسی چیز کو عاریتاً طلب کرنا، عاریتاً کا مطلب استعمال کے لیے طلب کرنا، پکا آپ کا نہ ہو جائے۔ جیسے ہم کہیں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اپنی سائیکل دے دو، میں وہاں سے ہو کے آتا ہوں، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ سائیکل کو اس سے عاریتاً مانگ لیا، اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ تو ایک لفظ تو کسی اور معنی کے لیے واضح نے وضع کیا ہے، لیکن آپ اس کو کسی مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ استعارہ جو ہے یہ بالکل تشبیہ کی طرح ہے، لیکن تشبیہ کے اندر ادات تشبیہ ہوتا ہے، یعنی حرف تشبیہ موجود ہوتا ہے، اور استعارے میں حرف تشبیہ موجود نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر زید شیر ہے، یہ ایک لفظ آپ نے کہہ دیا زید شیر ہے، تو اب یہاں پر زید یہ مشبہ ہے اور شیر مشبہ بھی ہے، آپ نے زید کے لیے شیر ہونے کو یعنی بہادری کو ثابت کیا، لیکن اس میں ادات تشبیہ نہیں ہے، یہ آپ نے ذکر نہیں کیا کہ زید شیر کی طرح ہے، تو آپ نے ادات تشبیہ ذکر نہیں کیا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زید شیر ہے، یعنی زید شیر کے مانند ہے، مگر آپ نے مانند کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں بعض دفعہ کوئی لفظ استعارتاً ایسا استعمال ہو جاتا ہے کہ اس کا معنی اصلی بہت کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ متقی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو پرہیزگار ہو، حالانکہ متقی کا معنی محتاط آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم محتاط کے بجائے جب جیسے متقی کا لفظ سنتے ہیں تو حقیقی معنی اس کا محتاط شخص کو کہا جاتا ہے، لیکن جب متقی کا لفظ ہم سنتے ہیں تو اس سے نیک آدمی کا تصور آتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ دوسرے معنی میں زیادہ استعمال ہو گیا۔ اسی طرح فاسق کا معنی ہے کاٹنے والا، لیکن جب ہم فاسق کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ آدمی جو گناہ گار ہو، فاسق اور فاجر ہو۔ اب استعارہ کی دو قسمیں ہیں، استعارہ تصریحیہ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف مشبہ کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چاند،
اور چاند کہہ کر ہم اس سے بچہ مراد لے لیں. جیسے بچہ آتا ہے ہم کہتے ہیں میرا چاند آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا. تو اس میں صرف مشبہ کا ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی کا ذکر نہیں ہوتا. اور یا صرف مشبہ بھی کا ذکر ہوتا ہے اور مشبہ کا ذکر نہیں ہوتا. تو دیکھیے اگر صرف مشبہ بھی کا ذکر ہو، جیسے پہلی مثال میں بتایا کہ آپ نے بچے کو چاند سے تشبیہ دی، آپ نے بچے کا ذکر نہیں کیا اور آپ نے صرف چاند کا ذکر کیا، تو اس کو کہتے ہیں تصریحیہ. اور اگر یہ ہے کہ آپ صرف مشبہ کا ذکر کریں، جیسے آپ کہتے ہیں موت کے پنجے سے چھوٹے، موت کے پنجے سے چھوٹ گیا، تو ظاہر ہے کہ موت کا پنجہ نہیں ہوتا بلکہ موت مشبہ ہے اور مشبہ بھی درندہ ہے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ موت کو تشبیہ دی درندے کے ساتھ، مگر یہ ہے کہ آپ نے درندے کا ذکر نہیں کیا. آپ نے موت کو ذکر کیا لیکن درندے کا آپ نے ذکر نہیں کیا. تو بہرحال استعارہ تصریحیہ میں یہ ہوتا ہے کہ یا صرف مشبہ بھی ہوتا ہے، جیسے چاند، آپ کہتے ہیں چاند آیا اور اس سے بیٹا مراد لے لیں. استعارہ بالکنایہ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مشبہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ موت کے پنجے سے چھوٹا، تو موت کا ذکر کیا لیکن درندے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ درندے کے جو لوازمات ہیں پنجہ اس کا آپ نے ذکر کیا. اور استعارہ کے 3 ارکان ہیں. ایک ہے مستعار لہو، جس کے لیے لفظ عاریتاً مانگا جائے، اور دوسرا ہے مستعار منہ، جس سے مانگا جائے، اور تیسری ہے وجہ جامع. جیسے آپ کہتے ہیں زید شیر ہے، تو زید مستعار لہو ہے، شیر مستعار منہ ہے، اور وجہ جامع ان دونوں کے درمیان بہادری ہے. یا آپ کہتے ہیں خالد چاند ہے، تو خالد یہ ہو جائے گا مستعار لہو اور چاند ہو جائے گا مستعار منہ، اور وجہ جامع ان دونوں کی ہو جائے گی خوبصورتی. یہ تو ہے استعارے کے متعلق. تو استعارہ تصریحیہ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مشبہ بھی کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے چاند کہہ کر بچہ مراد لینا. اور استعارہ بالکنایہ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مشبہ کو ذکر کیا جاتا ہے، مشبہ بھی کو ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ مشبہ بھی کے کوئی لوازمات میں سے کوئی چیز ذکر کر دی جائے. جیسے موت کے پنجے سے چھوٹے، تو یہاں موت مشبہ ہے اور درندہ مشبہ بھی ہے، اور مشبہ بھی کے لوازمات یعنی کہ پنجے کا آپ نے ذکر کر لیا. تو بہرحال اس کے علاوہ اب اگر جو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ استعارہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی استعارہ بھی تشبیہ کا علاقہ ہوتا ہے ان کے درمیان، لیکن اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو، یعنی کوئی اور سبب ہو کہ جس میں آپ ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دے دیتے ہیں، تو یہ کافی سارے ہیں. ان میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. جیسے کل بول کر جز مراد لے لینا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بازار سے سودا لانا، جا کے بازار سے سودا لا رہا ہوں، حالانکہ آپ کسی ایک دکان پر جاتے ہیں، تو آپ نے ایک دکان کے لیے لفظ بازار استعمال کیا، یعنی کل بول کر ایک دکان مراد لیا. اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. اسی طرح جز بول کر کل مراد لے لینا. جیسے سورہ فاتحہ کے لیے آپ کہتے ہیں الحمد شریف، تو الحمد شریف جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے، لیکن اس جز کا نام کل کو دے دیا. یا سورہ ملک کو آپ کہتے ہیں تبارک الذی، تو تبارک الذی یہ ایک جز ہے، اس جز کو بول کر آپ نے پوری صورت مراد لے لی. یا سبب بول کر مسبب مراد لینا. جیسے آپ کہتے ہیں جی آج بادل خوب برسا، آپ بادل خوب برسا. اور یا سبب بول کر مسبب مراد لینا. آج بادل خوب برسا، تو بادل یہ سبب ہے بارش کا اور بارش مسبب ہے. آپ نے سبب بولا لیکن مراد مسبب لیا، یعنی آپ بارش خوب برسی. یا مسبب بول کر سبب مراد لینا. جیسے کہتے ہیں کہ جی آج اناج خوب برسا، اناج برسا، حالانکہ اناج نہیں برستا بلکہ
بارش برستا ہے۔ ماضی بول کر حال مراد لینا، جیسے سابق وزیر اعظم کو وزیر اعظم صاحب کہنا، یا اسی طریقے سے مستقبل بول کر حال مراد لینا، جیسے کسی طالب علم کو مولوی کہنا، مولوی سے تشبیہ دینا، تو اس میں تشبیہ نہیں ہوتا بلکہ اور علاقہ ہوتا ہے۔ ظرف بول کر مظروف مراد لینا، ظرف یعنی برتن بول کر برتن کے اندر والی چیز، جیسے آپ کہتے ہیں یہ گلاس دے دو یا مجھے ایک کپ پلاؤ، تو کپ پلاؤ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چائے، جو مظروف ہے۔ یا مظروف بول کر ظرف مراد لینا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چائے مجھے دے دو، لیکن مقصود کیا؟ یہ کپ مجھے دے دو۔ اسی طریقے سے کبھی آلہ بول کر صاحب آلہ مراد لیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں قلم تلوار سے طاقتور ہے، یعنی صاحب قلم صاحب تلوار سے طاقتور ہے۔ کبھی تضاد کو بھی علاقہ بنایا جاتا ہے، جیسے بزدل آدمی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہادر ہے، بزدل کو آپ نے بہادر کہہ دیا۔ اس طرح اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں کہ جس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہوتا ہے تو اس کو مجاز مرسل کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب قادیانی جتنی بھی گڑبڑ کرتا ہے، جتنی بھی گڑبڑ کرتا ہے، ان سب کو وہ استعارہ کہہ کے ٹال دیتا ہے۔ کہتے ہیں جی استعارے کے رنگ میں ہے، حالانکہ وہ استعارے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے۔ خود کو اللہ کی بیوی کہتا ہے، کہتے ہیں یہ استعارے کے رنگ میں ہے۔ تو اللہ کے بندے، استعارے کے ارکان آپ دیکھیں، مستعار ہے، مستعار لہو ہے، مستعار منہو ہے، وجہ جامع ہے۔ ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے استعارہ، اس کو صرف بس استعارہ کہہ کر ہر جگہ اپنے جان چھڑانی ہے۔ کہیں پر یہ کہتے ہیں کہ میں خود خدا ہوں، بھئی استعارے کے رنگ میں ہے، کمال ہے، استعارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن مرزا قادیانی جن چیزوں کو استعارہ کہتا ہے وہ کیسے استعارہ ہے؟ یا خود کو آدم اور موسیٰ اور نوح کہنا کہتا ہے یہ استعارے کے رنگ میں ہے، جیسے پیچھے میں نے بتایا ان جاہلوں کو پتہ نہیں، اس کو تشبیہ کہہ دیتے ہیں، یہ استعارے کے رنگ میں ہے۔ یا مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ مجھے حمل ہوا، مجھے حیض آیا، مجھے حمل ہوا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، زبان پہ الفاظ نہیں آتے، کہتے ہیں کہ اللہ میرے پاس آیا اور مجھ پر اپنے قوت رجولیت کا اظہار کر لیا۔ مرزا صاحب یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی یہ استعارے کے رنگ میں ہے۔ خود کو اللہ کا بیٹا کہا، یہ کیا ہے؟ یہ استعارے کے رنگ میں ہے۔ تو کوئی وجہ مناسبت تو بتاؤ نا، استعارے کے اندر تو کوئی وجہ جامع بھی ہوتا ہے، ایک مستعار ہوتا ہے، ایک مستعار لہو ہوتا ہے، اور ایک ان کے درمیان کوئی وجہ جامع بھی ہوتی ہے، وہ وجہ جامع کیا ہے؟ تو جب ان چیزوں پر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ قادیانی کبھی بھی ہمیں گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔